اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وافضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، پس آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو اور اپنے آپ کے لیے بھلائی کی منصوبہ بندی کرو اور خوب جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو خوشخبری دے دیں۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں میاں بیوی کے تعلقات کی مثال بیان کی گئی ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو۔ الحرث کے بنیادی معنی ہے کچھ کمانا، کسب و ہنر کرنا، اس کے بعد یہ زمین پر کام کرنے کے لیے عام ہو گیا۔ چنانچہ حرث کے معنی ہے کھیتی باڑی کرنا۔ قرآن کریم نے عورتوں کو حرث یعنی کھیتی کہا ہے، اس لیے کہ وہ افزائش نسل انسانی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے میاں بیوی کے جنسی اختلاط سے مقصد افزائش نسل ہے۔ ناظرین، فطرتاً اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ یہ ایک نازک ترین حقیقت ہے کہ جسے احسن طریقہ سے بیان فرما دیا گیا ہے تاکہ جبین حیا پر شکن بھی نہ پڑے اور مقصد بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دو لفظوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں بلکہ حصول اولاد ہے۔ یہاں انا بمانی کیف ہے، یعنی مقاربت کی کوئی ایک ہیت متعین نہیں بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ صرف ایک شرط ہے کہ تم تخم ریزی وہاں کرو جہاں جو جگہ اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کا رد کر دیا گیا ہے۔ یہود نے مقاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی، اس لیے فرمایا کسی خاص ہیت کی پابندی کی ضرورت نہیں بلکہ جیسے تم چاہو، اور بعض گندے مزاج کی وجہ سے عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے، یعنی ان سے پاخانے کے مقام پر جمع کیا کرتے تھے۔ اس سے منع فرما دیا گیا کہ وہ تخم ریزی کی جگہ نہیں، اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے اور عورت کے طبعی حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی کہا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے پچھلی طرف سے جماع کرتا ہے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا؟
عرض کی آج رات میں نے اپنی سواری الٹی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یعنی آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ لیکن دوبر یا حیض سے بچو۔ ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے امت مسلمہ کے بہت سے مسائل حل ہوئے، انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے جماع کر سکتا ہے، خواہ وہ الٹی لیٹی ہوں یا سیدھی، لیکن جماع فرج میں ہونا چاہیے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی عورتوں کے معاملہ میں کس چیز کے کرنے اور کس چیز کو چھوڑنے کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہاری کھیتی ہیں، جیسے چاہو ان کے پاس آؤ۔ حضرت عبداللہ بن ثبات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے ساتھ پیچھے سے جماع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، انصار اپنی عورتوں کو الٹا لٹا کر جمع کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے جو شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے ہاں بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ جب مہاجرین مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے ان انصاری عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ ان میں سے ایک عورت نے اپنے خاوند کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش نہ کر لوں تب تک تمہاری بات نہیں مانوں گی۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہیں اس بارے میں مطلع کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹھ جاؤ، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ عورت شرمندگی کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت کو بلا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے لیے بھلائی کے کام کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، اور یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھو جاؤ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو۔ نیز شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے اور ان کے اعمال صالح سے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے اعمال نامہ میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اگر تم لذت طلبی میں ہی عمر برباد کر کے دنیا سے چل دیے تو تمہارا نام تک مٹ جائے گا، اور اگر اولاد ہوئی اور اس کی تم نے تربیت نہ کی، ان کے اخلاق اور سیرت کو اسلامی سانچے میں نہ ڈالا، وہ جاہل، بدعمل، بدکار بن گئے تو تمہیں یاد کیا جائے گا، لیکن ایسی برائی کے ساتھ کہ اس سے تمہیں اگر یاد نہ کیا جاتا تو 1000 درجہ بہتر ہوتا۔ نیز نیک اولاد کی خواہش سے ہے تو پہلے ایسی نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بن سکے۔ یہ سارے مطالب قدموا لانفسکم میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔